میں بے اولاد تھی۔ ایک دن میری ساس بولی، اگر میں 1 مہینہ اپنے شوہر کو انڈے کی زردی میں خاص لونگ کا پاؤڈر پیس کر کھلاؤں گی تو بہت جلد میرے گھر اولاد پیدا ہو جائے گی۔ میں نے اولاد کے لالچ میں بالکل ایسا ہی کیا، تو واقعہ ہی 1 مہینے بعد مجھے ماں بننے کی خوشخبری مل گئی۔ جب یہ خوشخبری میں نے اپنے شوہر کو سنائی تو اس نے مجھے تھپڑ مار کر کہا، میں تو کبھی باپ نہیں بن سکتا، یہ کس کا بچہ ہے؟ میں نے DNA کروایا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو واقعہ ہی میرا نام جویریہ ہے اور میں اپنے تایا کے گھر پر رہتی تھی۔ اور یہ نہیں تھا کہ میں ہمیشہ سے ہی تایا کے گھر رہتی تھی۔ پہلے جب میں چھوٹی تھی تو ہمارا اپنا گھر ہوا کرتا تھا، جس میں امی، ابو اور میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ میرے ابو بینک میں ملازم تھے اور امی ایک اچھی ہاؤس وائف تھی جو میرا اور ابو کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمیں مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلاتی تھی اور ہمارے لیے فکر مند ہوتی تھی۔ میرے ابو ایک بہت اچھے آدمی اور کمال کے باپ تھے۔ جتنی زندگی میں نے ابا کی شفقت کی چھاؤں میں گزاری تھی، بہت ہی حسین گزاری تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا جو میری امی کے نام پر تھا۔ اس پورے خاندان نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ میرے امی ابو اعلی اخلاق والے تھے۔ کوئی برا بھی کرتا تو مسکرا کر ملتے تھے اور کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا، اور یہی تربیت امی نے مجھے دی تھی۔ میری تائی امی اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالنے میری امی کے پاس ہی آتی تھی۔ جانتی تھی میری اماں ایک وہ عورت ہے جو ہر کھڑی کھوٹی سنتی ہیں، کہتی کچھ بھی نہیں ہے۔ میری امی تھوڑے میں بھی گزارا کرنے والی عورت تھی، کیونکہ اماں کا مائکہ بھی کوئی اتنا امیر نہیں تھا۔ مائکے میں صرف اماں کی ماں یعنی میری نانی اور اماں کے بھائی یعنی میرے ماموں تھے۔ میرے ماموں کے 2 بیٹے تھے اور ممانی کے بارے میں سنا تھا کہ بڑی ہی چالاک عورت اور جھگڑالو عورت ہے۔ میں خود کبھی بھی ماموں ممانی سے نہیں ملتی تھی، کیونکہ نہ کبھی وہ ہمارے گھر آئے تھے اور نہ ہی کبھی ہم ان کے گھر گئے تھے۔ امی مجھے اسکول چھوڑنے جاتی تھی تو کبھی کبھی راستے میں نانی سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے یہ جان کر بہت تعجب ہوتا تھا کہ نانی ممانی سے بہانہ بنا کر گھر سے نکلتی تھی اور امی سے ملتی تھی۔ اپنی ہی بیٹی سے ملنے کے لیے وہ بہانے کیوں بناتی تھی؟ میرا چھوٹا سا دماغ نہیں سمجھ پاتا تھا۔ مجھے بس نانی سے ملنے کا انتظار ہوتا تھا، کیونکہ نانی بہت اچھی تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میرے لیے چاکلیٹ لاتی تھی۔ اور پھر ایک دن بہت عجیب سا ہوا تھا۔ ایک دن میں بہت خوش تھی، کیونکہ جمعرات کا دن تھا اور جمعرات کو نانی مجھ سے اور اماں سے ملنے آئی۔ میرے اسکول سے تھوڑے فاصلے پر ایک پارک تھا جہاں نانی ہم سے ملنے آتی تھی، اور پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے، اور اماں ساتھ کھانا بھی بنا کر لاتی تھی جو ہم تینوں مزے سے کھاتے تھے۔ اس دن بھی اسکول سے واپسی پر میں اور امی پارک چلے گئے، جہاں ہماری مخصوص جگہ پر نانی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اور اماں بھی بیٹھ کے کچھ باتیں ہوئی، اور پھر اماں نے بیگ سے ٹفن نکال کر کھانا ہمارے سامنے رکھا۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ کسی کی پاٹدار آواز ہمیں سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چالاک سی عورت اور غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا مرد ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اماں اور نانی دونوں کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، اور پھر مجھے پتا چلا کہ وہ چالاک عورت میری ممانی ہے اور غصیلے مرد میرے ماموں ہیں۔ ممانی کی کسی دوست نے نانی کو پارک آتے ہوئے اور ہم سے ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور فوراً ممانی کو بتا دیا تھا۔ پھر کیا تھا، ممانی آندھی طوفان کی طرح ماموں کو لے کر نانی پر چھاپا مارنے نکل گئی تھی اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اماں نے ماموں کو ممانی کو باری باری سلام کیا تھا، لیکن دونوں نے اماں کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ ماموں نے تو ماں کو اگنور کیا، لیکن ممانی، ان کی زبان کے آگے تو خندق تھا اور ان کی پاٹدار آواز کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ازلی روایتی بھاوچ کی طرح وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اماں کی کلاس لینے لگی۔
ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے کان بہت غور سے سن رہے تھے، اور پھر کچھ ایسے الفاظ بھی مومانی نے بولے جو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ میں 14 سال کی ہو چکی تھی اور اب تمام الفاظ کے مطلب اچھی طرح سے سمجھ لیا کرتی تھی۔ مومانی نے تو بہت توہین آمیز لہجے میں میری ماں سے کہا تھا کہ تم جیسی بے شرم عورت، بے حیا لڑکیاں جو یونیورسٹیوں میں تعلیم کے بہانے لڑکے ڈھونڈنے جاتی ہیں اور پھر بے حیائی کے جھنڈے گھاڑے ہوئے اپنی مرضی سے شادی بھی کر لیتی ہیں، تو پھر ان کو بالکل حق حاصل نہیں ہوتا وہ اپنی ماں سے ملے۔ ارے اتنی ہی ماں کی یاد آنی تھی تو اس اپنے عاشق فرحان کے ساتھ تم بھاگی ہی کیوں تھی؟ رہتی نہ اپنی ماں کے ساتھ؟ کیا وہ اب خوش نہیں رکھتا کہ اپنے دکھڑے سنانے کے بہانے سے اماں کو بلا لیتی ہو؟ یہی ہوتا ہے ماں باپ کی ناک کٹوا کر شادی کرنے والیوں کو فرحان جیسا گندا آدمی ہی ملتا ہے۔ فرحان میرے ابو کا نام تھا، اور مومانی میرے ابو کے بارے میں اتنے غلط الفاظ استعمال کرتے ہوئے جانے اپنے دل کی کون سی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ میرے امی ابو کی لو میرج تھی، لیکن دونوں نے بھاگ کر شادی کی تھی یہ مجھے پتا نہیں تھا، بلکہ میں نے تو امی ابو کی شادی کی البم بھی دیکھی تھی جس میں تمام فیملی کے لوگوں کے ساتھ میری اماں کی تصویریں تھیں۔ تو پھر مومانی ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ مومانی اماں اور نانی پر بہت گرجی برسی تھی، اور پھر ماموں نانی کو زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں اور اماں بھی سر جھکائے گھر آ گئے تھے، لیکن اس دن جس سچائی سے میرا سامنا ہوا تھا وہ میرے لیے تھوڑی عجیب تھی، ایسی سچائی جو میرے ماں باپ سے مجھے پتہ لگنی چاہیے تھی، لیکن وہ سچائی مجھے مومانی کی کڑوی زبان سے پتہ لگی تھی۔ میری امی اور ماموں 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میرے نانا جان کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور میری نانی سنگل مدر تھی جنہوں نے بہت محنت سے میری ماں کو اور میرے ماموں کو پالا تھا۔ ماموں کی نوکری ہوئی تو نانی نے بہت دھوم دھام سے ان کی شادی کی اور سوچا کہ اب زندگی سکون سے ہوگی، لیکن آنے والی نے سب کا سکون خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ مومانی ماموں کی پسند کی تھی، سو مومانی کا جو دل چاہتا وہ کرتی تھی، اور ماموں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ میری اماں یونیورسٹی سے انگلش لیکچرار میں ماسٹرز کر رہی تھی جب ان کی ملاقات میرے ابو سے ہوئی تھی۔ تھوڑی بہت ملاقاتوں کے بعد دونوں کو محسوس ہوا کہ اب ان کو شادی کر لینی چاہیے۔ ڈگری مکمل ہونے اور نوکری لگنے کے بعد میرے ابو نے اپنے بھائی اور بھاوج کو رشتہ لینے بھیجا تھا، لیکن سامنے بھی مومانی تھی جنہوں نے رشتے کی بات کرنے کی جگہ بات کو بگاڑ دیا۔ ماموں بھی مومانی کے سوا کسی کی نہیں سنتے تھے، سو رشتے کی بات چلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اماں نے بہت کوشش کی لیکن ماموں کسی صورت بھی نہ مانے، اور پھر نہلے پر دہلا یہ ہوا کہ مومانی میری اماں کے لیے اپنے آوارہ اور بدماش بھائی کا رشتہ لے آئیں۔ نانی اور اماں نے رشتے سے انکار کر دیا، لیکن مومانی نے ماموں کو راضی کر لیا تھا، اور یوں میری اماں کی شادی مومانی کے بھائی سے طے ہو گئی۔ لیکن عین نکاح سے 1 دن پہلے میری اماں نانی کے کہنے پر گھر سے بھاگ گئی، کیونکہ نانی اماں بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ اماں نے میرے ابو سے نکاح کر لیا اور واپس گھر آ گئی۔ ماموں اور مومانی نے اماں کو گھر پر رکھنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ مومانی نے ماموں کو اس قدر بھڑکایا تھا کہ وہ میری ماں کو جان سے مارنے تک آ گئے تھے۔ یہ تو نانی اماں نے میری اماں کو بچا لیا تھا، اور پھر عزت بچانے کا یہی حل تھا کہ ماموں خود ہی میری اماں کو میرے ابا کے ساتھ رخصت کر دیتے۔ سو یہی کیا گیا، رشتہ جوڑنا اب سب کی مجبوری بن گئی تھی۔ سو دنیا کے سامنے پورے رواجوں کے ساتھ میری اماں کو رخصت کیا تھا، لیکن رخصت کرتے وقت میری اماں سے سب رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے تھے۔ ماموں کے نزدیک میری اماں بہت ہی گنہگار تھی، اور ان کا گناہ اپنی پسند کی شادی کرنا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ماموں نے بھی اپنی مرضی سے اور محبت سے شادی کی تھی، لیکن ان کے لیے سب کچھ اچھا تھا۔ وہ مرد تھے نا، محبت کر سکتے تھے، لیکن اپنی بہن کو یہ حق نہیں دیتے۔
بلکہ اس حق کو استعمال کرنے والی ہر لڑکی کو گنہگار تصور کرتے ہیں۔ خیر جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اماں وہاں سے رخصت ہو کر میرے ابا کے گھر آ گئی۔ ابا نے ایک چھوٹا سا مکان اپنی محنت سے بنایا ہوا تھا۔ جو میرے ماں باپ نے کیا تھا وہ میرے نزدیک بالکل بھی غلط نہیں تھا، لیکن مجھے یہ بات بری لگی تھی کہ میں اب بڑی ہو رہی تھی اور ہر چیز کو سمجھتی تھی۔ اماں ابا کو خود ہی مجھے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ میں تھوڑی سی خفا رہی اماں ابا سے، لیکن پھر مان گئی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ماموں نے نانی کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ میں اور اماں نانی سے نہیں مل سکتے تھے۔ امی نانی سے نہ ملنے کا دکھ تازہ تھا کہ اچانک سے کچھ ایسا ہوا جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ہمارے وہم و گمان میں تھا۔ کچھ ایسا جس نے میری اماں اور ابا کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی، اور صرف زندگی ہی بدلی نہیں تھی، زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ ہمارا خوشیوں بھرا گھر تو اس دن ماتم میں بدل گیا تھا۔ جب ابا صبح بینک گئے اور دوپہر کو دروازے پر زوردار دستک ہوئی، ایسی دستک جس نے ہمارے اندر تک ہلا دیے تھے۔ اماں سے پہلے میں دروازے کی طرف بھاگی تھی، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کے منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور آسمان سر پر آ کر گرا تھا۔ میں نے خوف اور وحشت سے اماں کی طرف دیکھا جو میرے پیچھے کھڑی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جو ناقابل یقین اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اس روز میری طبیعت خراب تھی تو میں نے اسکول سے چھٹی کی تھی۔ ابا نے بھی بینک سے چھٹی کر لی تھی کہ مجھے ہسپتال لے کر جائیں گے، لیکن 10 بجے کے ٹائم ابا کو بینک سے کال آ گئی کہ ضروری میٹنگ ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں۔ ابا نے مجھے کہا کہ وہ واپس آ کر مجھے ہسپتال لے کر جائیں گے، اور وعدہ کیا کہ نہ صرف میری میڈیسن لے کر آئیں گے بلکہ میری من پسند فیری ٹیل والی فراق دلوائیں گے، بلکہ کھانا بھی ہم باہر ہی کھائیں گے۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی کہ ابا کب آئیں گے، لیکن ابا نہیں آئے۔ گھڑی نے 12، پھر 1، پھر 2 اور پھر 3 بجا دیے، لیکن ابا نہیں آئے تھے۔ میری طبیعت جو پہلے سے خراب تھی تو اور خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں اور اماں بہت فکر مند بھی تھے کہ ابا ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں۔ ابا کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ بالآخر اماں ہی مجھے قریبی ہسپتال لے کر گئیں اور دوائی لے کر ہم گھر آ گئے، لیکن ابا نہیں آئے تھے۔ میں اور اماں پریشانی سے بیٹھ کر ابا کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے گیٹ ایسے کھٹکھٹایا جیسے کوئی توڑ ہی ڈالے گا۔ میں بھاگ کر فوراً سے دروازے کے پاس پہنچی، اور سامنے کا منظر میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ صرف میرے لیے ہی نہیں، اماں کے لیے بھی وہ منظر ناقابل قبول اور ناقابل یقین تھا۔ بیک وقت آسمان ٹوٹ کر میرے اور اماں کے سروں پر گرا تھا۔ دروازے کے آس پاس پولیس کی بھاری نفری اور میڈیا کھڑی تھی، اور ان سب کے بیچ سر جھکائے ہتھ کڑی پہنے کھڑا شخص میرا باپ تھا۔ پولیس کی حراست میں موجود شخص میرا باپ تھا۔ میں اور اماں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور پھر پولیس یونیفارم میں چند سپاہی تیزی سے ہمارے گھر میں گھسے اور تلاشی لینے لگے۔ پورا گھر منٹوں میں انہوں نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے بھاگ کر ابا کے پاس جانا چاہا، لیکن ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے بے دردی سے پیچھے کو دھکا دیا تھا، اور پھر جیسے وہ لوگ آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، اور ساتھ ابا کو بھی بے دردی سے کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ پورا محلہ کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اور جب یہ تماشا ختم ہوا تو میں اور امی تایا کے گھر کی طرف بھاگے تھے۔ یہاں سے تایا جان اور ان کا بیٹا پولیس اسٹیشن چلے گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی، اور ان کے پاس جو خبر تھی وہ بجلی بن کر ہم پر گری تھی۔ بینک کے پیسے میں ہیرا پھیری کرنے اور کسٹمرز کو نقلی نوٹ دینے کے جرم میں ابا کو گرفتار کیا گیا تھا، اور کیس اس قدر مضبوط اور صحبت لیے ہوئے تھا، آگے ابا کو سزا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ پل بھر میں ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ بہت دن گزر گئے،
روز تھانے اور پھر عدالت کے چکر لگا لگا کر ہمارا کچومر نکل گیا تھا، لیکن ابا کی رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ابا کو 10 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ ماموں کے اندر کا بھائی جاگ گیا، وہ سب کچھ بھول کر آئے اور اماں اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ممانی کا رویہ ابھی تک ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، مگر نانی کی محبت پا کر تھوڑا اطمینان سا ملتا تھا۔ تھوڑے دن ہم وہاں رہے تھے۔ ماموں نے امی کو کہا کہ وہ میرے ابا سے طلاق لے لیں، ایک مجرم کے لیے اپنی زندگی برباد مت کریں۔ پہلے پہل تو اماں نہیں مانی، لیکن پھر جب وہ طلاق لینے کے لیے مان گئی تو مجھے اماں سے سخت نفرت ہو گئی۔ مجھے اماں سخت بری لگنے لگ گئی۔ یہی تھی ان کی محبت جو ابا کے حالات بدلتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ماموں نے طلاق کے کاغذات بنائے اور جیل میں ہی ابا سے سائن کروا لیے، اور یوں میرے اماں ابا کی داستان جو محبت سے شروع ہوئی تھی بے بسی پر ختم ہو گئی۔ اور پھر اتنے پر ہی بس نہیں ہوا، ماموں نے اماں کی شادی طے کر دی۔ اماں سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ شادی کے لیے مان جائیں گی، لیکن وہ مان چکی تھی۔ جس دن اماں کا نکاح ہوا تھا مجھے اماں سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں اماں کے ساتھ جہیز میں ان کے نئے شوہر کے گھر آئی تھی۔ اماں کے نئے شوہر کا گھر بہت بڑا تھا اور وہ خود بھی بہت بڑا بزنس مین تھا۔ میری اماں کے تو دن بدل گئے تھے اور وہ راتوں رات امیر ہو گئی تھی۔ ممانی اور ماموں کا رویہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے بھی تو 7 وارے نیارے ہو گئے تھے۔ اماں کے نئے شوہر کا نام آصف تھا۔ اس نئے گھر میں ہمیں دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، لیکن مجھے اپنے باپ کے چھوٹے گھر سے عزیز دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ میں بہت خاموش سی ہو گئی اور رفتہ رفتہ وقت بھی گزرنے لگ گیا تھا، لیکن مجھ پر جیسے ایک اور مصیبت آ گئی تھی۔ آصف انکل پہلے پہل تو بس ٹھیک ہی تھے، لیکن پھر ان کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے میرے ساتھ جڑ کر بیٹھتے، مجھے عجیب طریقے سے چھونے کی کوشش کرتے تھے، اور اماں کو یہ سب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو آصف انکل کے ساتھ اتنی خوش معلوم ہوتی تھی جتنی کبھی میرے ابا کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ مجھے آصف انکل سے وحشت سی ہونے لگی تھی، لیکن میں اس گھر سے بھاگ کر جاتی کہاں؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پورے 2 سال میں نے یہ سب برداشت کیا اور ان کو نظر انداز کیا، اور پھر میرے ابا واپس آ گئے تھے۔ بینک میں ایک بار پھر سے پیسوں کی ہیرا پھیری ہوئی تھی، اور اس کی تفتیش کے دوران اصل مجرم اور ثبوت مل گئے تھے، جس کے بعد عدالت نے میرے ابا کو باعزت بری کر دیا تھا۔ جیل سے نکلتے ہی ابا کو پتہ لگا کہ میری اماں نے دوسری شادی کر لی ہے، تو وہ مجھے لینے آ گئے تھے۔ میں اماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، سو اماں کو اپنے پیچھے روتا بلکتا چھوڑ کر میں ابا کے ساتھ تایا جان کے گھر آ گئی۔ ہمارا گھر ابا کے کیس کے دوران فروخت ہو گیا تھا، اسی لیے میں اور ابا تایا جان کے گھر رہنے لگے تھے۔ تایا جان کا گھر بھی چھوٹا تھا، لیکن ہم ایڈجسٹ ہو گئے تھے۔ تائی جان ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی، لیکن اگر میرے ابا کا ساتھ تھا تو مجھے سب کچھ برداشت تھا۔ اماں کئی بار میرے پاس آئی تھی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میرا مستقبل اس غربت میں رہ کر تباہ ہو جائے گا، لیکن میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور بدتمیزی کرتے ہوئے انہیں جانے کا کہہ دیا، اور واقعہ ہی میرے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہی تھا۔ اس مشکل میں کچھ اور برس بیت گئے، اور جب میں کالج کی طالبہ ہوئی تو اچانک سے میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اتنے اچانک کہ میں سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ ابا کی موت کے بعد زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ اماں پھر سے مجھے لینے آئی تھی، لیکن میں نے پھر سے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ دن تک ابا کی موت کے بعد تائی جان نے مجھے برداشت کیا تھا، اور پھر ایک دن جب ان کے ڈنر سیٹ کا برتن مجھ سے ٹوٹ گیا تو تائی جان نے مجھے پہلے مارا اور پھر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ تائی کے گھر سے نکالے جانے کے بعد میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک ماں تھی جس کے پاس میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں وہاں محفوظ نہیں تھی،
اور بچ گیا تھا ماموں کا گھر، جہاں کی طرف میرے قدم اٹھے تھے۔ نانی عرصہ ہوا مر چکی تھی، اور آخری بار میں نانی کے چہلم پر ماموں کے گھر آئی تھی۔ میں ماموں کے گھر پہنچی تو دروازہ ممانی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا منہ بن گیا، اور جب میں نے بتایا کہ تائی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ممانی نے بھی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا، اور اس بات کی پرواہ تک نہیں کی کہ جوان لڑکی اس معاشرے میں کہاں جائے گی، اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا۔ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں جاتی، سو دارالامان نکل آئی تھی، جہاں مجھ جیسی ہزار بے سہارا لڑکیاں تھیں۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ یہاں بے سہارا لڑکیوں کو سہارا نہیں دیا جاتا، بلکہ اپنا کاروبار چمکایا جاتا ہے، اور اسی کا شکار ہوئی میں۔ یہاں سب لڑکیوں کو روز رات کو کہیں نہ کہیں بھیج دیا جاتا تھا، اور ایک رات مجھے بھی بھیج دیا گیا تھا، اور صبح جب میں لوٹی تو مجھے خود سے گن آ رہی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، اور میں بہت پریشان تھی، لیکن کیا کرتی، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن دارالامان کی ہیڈ مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ جب میں نے بہت شور ڈال دیا تو دارالامان کی ہیڈ راشدہ میڈم نے مجھے کہا کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کروائیں گی، پھر میرا گھر بس جائے گا اور رہنے کو چھت مل جائے گی، اور کیا چاہیے۔ میں مان گئی تھی، کیونکہ روز روز اپنی عزت تار تار کروانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ 2 دن بعد راشدہ میڈم نے میرا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں 10 سال بڑا تھا، لیکن بہت پرکشش اور گڈ لکنگ آدمی تھا۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم تھا اور اچھا کماتا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال تھا کہ راشدہ میڈم نے اپنے اتنے سلجھے ہوئے اور اچھے بیٹے سے مجھ جیسی لڑکی کی شادی کیوں کروائی تھی، جس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ راشدہ میڈم اچھے خاندان کی تھی، تو پھر بنا میرے خاندان کی جانچ پڑتال کیے انہوں نے میری شادی اپنے اکلوتے بیٹے سے کیسے کر دی؟ میرے شوہر دکھنے میں ہی نہیں بلکہ عادت کے بھی بہت اچھے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت تمیز سے بات کرتے تھے۔ عرصہ ہو گیا تھا میں ایسے اچھے اور نرم لہجے کو سننے کو ترس گئی تھی۔ مجھے تو بس ڈانٹ پھٹکار کی عادت تھی، لیکن میرے شوہر مجھے اسپیشل محسوس کرواتے تھے، اور آہستہ آہستہ مجھے بھی ان کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ میں ان کے لیے کھانا بناتی اور ان کے آنے سے پہلے ہلکا ہلکا سا تیار ہو جایا کرتی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ میرے لیے اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے تھے جیسے میں چھوٹی بچی ہوں، اور وہ بچوں جیسا ہی میرا خیال رکھتے تھے۔ میری کوئی نیکی کام آ گئی تھی، جس کا صلہ رب نے مجھے میرے شوہر کی صورت میں دیا تھا۔ میرے شوہر عمر اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے دیورانی جٹھانی والا بھی کوئی جھنجھٹ نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی کوئی بہن تھی، تو نند نامی بلا بھی میری زندگی میں نہیں تھی۔ ایک راشدہ بیگم تھی، جن کا زیادہ تر وقت دارالامان میں گزرتا تھا، اور عمر سمجھتا تھا اس کی ماں بے سہارا لوگوں کی مدد کا جذبہ رکھتی ہے، اس لیے دن رات کا فرق بلائے سب کی مدد کرتی ہے۔ لیکن حقیقت صرف میں جانتی تھی، کیونکہ راشدہ میڈم کا دل اس قدر دارالامان میں لگتا تھا۔ دارالامان راشدہ میڈم کے لیے نوٹ چھاپنے کی مشین بن چکا تھا۔ میں سب کچھ جانتی تھی، لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، سو میں چپ رہی۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ مجھے تایا جان اور تائی جان نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، اور کرتے بھی کیوں، ان کے سر سے تو بلا ٹلی تھی، لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ ان کی وجہ سے میں نے اپنی عزت گنوائی تھی، اور ہر پل تکلیف سہتے میرے دل سے نکلتی تھی کہ اگر مکافات عمل تو مجھے وہ ہوتے ہوئے دکھنا ہے۔ میں نے جو تکلیف سہی تھی وہی ان کو بھی سہتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اور میری ماں شاید اسے تو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی بیٹی بے گھر ہو چکی تھی، اور اب پتہ بھی کیوں کرتی۔ میری ماں کے پاس اب 4 بچے تھے، جن کے ساتھ وہ میری کمی کہاں ہی محسوس کرتی ہوگی، اور میری ماں کا بد چلن شوہر، جس کی وجہ سے
کبھی میری خود کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنی ماں سے ملنے جا سکوں۔ اس دنیا سے جا کر بھی اگر کوئی میرے ساتھ تھا تو وہ میرے ابا تھے۔ وہ خیالوں میں ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے، اور جمعرات باقاعدگی سے میں ابا کی قبر پر پھول چڑھانے جاتی تھی، اور عمر بھی میرے ساتھ جاتے تھے۔ عمر میرے لیے ابا کی دعاؤں کا ثمر ہی تھے۔ انہی دنوں اچانک سے عمر کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ عمر کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے راشدہ میڈم بھی ان دنوں گھر پر ہی ہوتی تھی۔ راشدہ میڈم نے مجھے کہا کہ اگر میں 1 مہینے تک انڈے کی زردی میں خاص لونگ پیس کر اس کا پاؤڈر عمر کو کھلاؤں تو عمر کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اور اس نسخے سے میرے ہاں اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ عمر اور میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے اور اولاد نہیں تھی، اس لیے میں اولاد کی لالچ میں آ گئی اور عمر کو یہ دیسی ٹوٹکا دینے کا سوچا۔ خالص لونگ کا پاؤڈر مجھے راشدہ میڈم نے لا کر دیا تھا۔ میں روز رات کو عمر کو انڈے کی زردی میں لونگ کا پاؤڈر ڈال کر دیتی اور خود بھی دودھ پی کر سو جایا کرتی تھی۔ میں نے 1 مہینے تک ایسا ہی کیا تو عمر بالکل ٹھیک ہو گئے اور آفس جانے لگے، اور میری بھی گود بھر گئی۔ میں ماں بننے والی تھی، اور جب عمر آفس سے گھر آئے تو میں نے ان کو جیسے ہی بتایا تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا اور سوال کیا تھا کہ میری گود میں کس کا بچہ ہے، کیونکہ وہ تو کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے مجھے اپنی رپورٹ دکھائیں جو واقعہ ہی میں بتاتی تھی کہ وہ بانجھ ہے، تو میری گود میں کس کا بچہ تھا؟ میرا رب جانتا تھا میرے کردار میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن عمر مرد تھا، اس کے دل میں شک آ گیا تھا اور وہ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ باہر کھڑی راشدہ میڈم سب سن چکی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ عمر مجھے ہسپتال لے کر آیا تھا جہاں DNA ٹیسٹ ہوا، اور رپورٹ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کیونکہ وہ بچہ سچ میں عمر کا نہیں تھا۔ عمر اس وقت میری شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا، لیکن جانتا تھا میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، تو مجھے گھر ہی لے آیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو ہمیں راشدہ میڈم کے کمرے سے اونچا اونچا بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اور عمر بے ساختہ ان کے کمرے کی طرف بڑھے تھے، اور دروازے کے پاس پہنچتے ہی اندر سے آتی آواز سن کر ہم دونوں کے پیر زنجیر ہوئے تھے۔ اندر راشدہ میڈم کسی سے باتیں کر رہی تھی اور آواز سے لگتا تھا کہ کوئی مرد ہے۔ راشدہ، یہ مت بھولو کہ اس کام کے میں نے تمہیں بہت بڑی رقم دی ہے، اور تمہارے سارے کالے کارناموں کے ثبوت میرے پاس ہیں، تو خبردار اب مجھے کسی چیز کا الزام دیا۔ وہ مرد غصے سے بول رہا تھا۔ وہ سمٹ کر کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں اپنی بہو کے ساتھ سب کچھ کرنے کی اجازت دی، اور اپنے بیٹے کو لونگ کے پاؤڈر کے بہانے نیند کی گولیاں پیس کر کھلائیں، اور بہو کو دودھ میں نیند کی دوا ملا کر دی تاکہ تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے اور میرا بیٹا بھی خود کو مکمل محسوس کرے، کیونکہ صرف میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس لیے تو اس یتیم لڑکی سے میں نے اس کی شادی کروائی تھی، لیکن جانے کیسے میرے بیٹے نے اپنی رپورٹس دیکھ لیں اور وہ جان گیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، اور اب وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے گا اور ضرور اس پر شک کرے گا۔ وہ سب بتائے گی میرے بیٹے کو۔ میں نہیں چاہتی میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرے۔ میں اور عمر دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے، ورنہ اسی وقت گر جاتے۔ راشدہ میڈم نے کتنی گندی چال چلی تھی، اور یہ نام کچھ سنا سنا سا تھا۔ عمر نے غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے تایا کا بیٹا تھا۔ برسوں گزرنے کے بعد بھی اس نے اپنی حیوانیت دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ عمر کے بوس تھے اور وہ راشدہ میڈم کے گناہوں میں شریک بھی۔ عمر نے بنا کوئی لحاظ کیے اس کو اور راشدہ میڈم کو پولیس کے حوالے کر دیا،
جہاں ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے راشدہ میڈم اور اس نے سچ اگل ہی دیا تھا اور پھر ثبوت بھی مل گئے تھے، تو عدالت نے ایک فلاحی ادارے میں ایسا گندا کاروبار کرنے کے جرم میں دونوں کو 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ اور تب میں نے اپنی روتی ہوئی ماں بھی دیکھی جو مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا۔ ماؤں سے کون لڑ سکتا ہے؟ عمر اپنے کیے پر شرمندہ تھا، لیکن میں عمر کو شرمندہ دیکھ نہیں سکتی تھی، اس کی کمی جان کر اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میرا بیٹا ہوا تھا اور جو اولاد میری تھی، لیکن نام اسے عمر نے دیا تھا، عمر نے اسے اپنایا تھا۔ میری زندگی اب سکون سے گزرنے لگی تھی، لیکن میرے ساتھ برا کرنے والوں کو بھی میں نے اپنی زندگی میں تڑپتے دیکھا۔ تائی جان کی بیٹی اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ گئی تھی اور بیٹا ایسے کاموں میں ملوث تھا، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی تھی، اور جب ان کی بیٹی واپس آئی تو اس کا سب کچھ اجڑ چکا تھا اور پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ تایا تائی اپنی بیٹی کے لیے تڑپتے ہی رہے اور ماموں ممانی کو بہووں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ دونوں اولڈ ہوم میں دیواروں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میرا انصاف میرے رب نے کیا تھا اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔